وہ دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. پہلے ہمارا مالک گناہ تھا, ہم گناہ کے غلام تھے, لیکن اب ہمارا مالک خدا ہے, اس لیے ہم راست بازی کے غلام ہیں. راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے کہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم پر گناہ کی حکمرانی رہی. بائبل مقدس خدا کی آواز ہے, راست بازی کے غلام ہے. گناہ کا غلام کون ہے؟ خدا ان کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم بطور ایماندار خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح میں ہمیں ابدی پہچان بخشتا ہے. اور اس پہچان کے ایک پہلو کے بارے میں ہم نے گزشتہ اتوار سیکھا تھا کہ ہم مسیح یسوع کے غلام ہیں. اور اس پہچان کے دوسرے پہلو کے بارے میں آج ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے. اور اس پہچان کے بارے میں پالوس رسول رومیو 6واں باب اس کی 18ویں آیت میں کہتا ہے, گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے. یہ پہچان ہے مسیح یسوع میں ہماری کہ ہم راست بازی کے غلام ہیں. اور ہمارے لیے بطور ایماندار یہ استحقاق کی بات ہے کہ ہم مسیح یسوع کے غلام ہیں, ہم راست بازی کے غلام ہیں. اور پالوس رسول رومیو کے خط اس کے 6ویں باب میں ہماری پرانی انسانیت اور نئی انسانیت میں موازنہ کرتا ہے, اور وہ ہمیں گناہ کے غلام اور راست بازی کے غلام میں فرق بتاتا ہے. اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مسیح یسوع میں راست بازی کے غلام ہیں. اور اس کی وجہ وہ رومیو 6واں باب اس کی 17ویں آیت میں بتاتا ہے اور کہتا ہے, خدا کا شکر ہے کہ اگر تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں ڈالے گئے تھے. یعنی وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے پہلے اور اس کے کلام کے فرما بردار ہونے سے پہلے ہم گناہ کے غلام تھے. اور گناہ کا غلام کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں واضح کیا. اور یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 34ویں آیت نے کہا, جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. اور خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان فطری طور پر گنہگار ہے, اور گناہ میں وہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے. اور زبور نویس داؤد نبی زبور 51 اس کی 5ویں آیت میں کہتا ہے, دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. جس سے مراد ہے کہ ہر شخص فطری طور پر گنہگار ہے. اس لیے پالوس رسول رومیو 3 باب اس کی 10ویں آیت میں کہتا ہے, کوئی راست باز نہیں, ایک بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ رومیو 3 باب اس کی 11ویں آیت میں بتاتا اور کہتا ہے, کوئی خدا کا طالب نہیں. اگر کوئی خدا کا طالب نہیں تو وہ راست باز نہیں. لیکن جب خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کی زندگی میں گناہ حکمرانی کرتا ہے. گناہ اس کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے, اس کے خیال کو, اس کی سوچ کو, اس کے ارادے کو, اس کے دل کو, اس کے الفاظ کو گناہ کنٹرول کرتا ہے. اور جب وہ گناہ کی حکمرانی میں عملی زندگی گزارتا ہے تو وہ گناہ کا
غلام ہے، کیونکہ وہ گناہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ پالوس رسول رومیو 6واں باب اس کی 17ویں آیت اور 20ویں آیت میں ایمانداروں کو 2 دفعہ اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ پہلے گناہ کے غلام تھے، لیکن جب کوئی مسیح یسوع میں ایمان لاتا ہے تو وہ گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کا غلام ہو جاتا ہے۔ اور پالوس رسول کے اس بیان کے بارے میں جب ہم رومیو 6ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی 14 آیات میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم پر گناہ کی حکمرانی نہیں رہی، اس کی طاقت نہیں رہی، اس نے اس کی قوت کو ختم کر دیا اور ہم مسیح یسوع کی موت اور اس کے جی اٹھنے میں شریک ہیں۔ اور رومیو 6واں باب اس کی 15 سے 23 آیات میں پالوس رسول بتاتا ہے کہ اب ہمارا مالک نیا ہے، پہلے ہمارا مالک گناہ تھا، ہم گناہ کے غلام تھے، لیکن اب ہمارا مالک خدا ہے، اس لیے ہم راست بازی کے غلام ہیں۔ اور جو جس مالک کی خدمت کرتا ہے، جس مالک کی فرما برداری کرتا ہے، اس کا نتیجہ بھی اس کے مطابق ہے۔ اور رومیو 6واں باب اس کی 20 سے 22 آیات میں وہ بتاتا ہے کہ اگر تم گناہ کے غلام ہو تو پھر اس کا انجام موت ہے، ابدی موت ہے، اور اگر تم خدا کے اور راست بازی کے غلام ہو تو اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جس مالک کی کوئی فرما برداری کرے گا اسی کے مطابق اس کا نتیجہ بھی ہوگا، انجام بھی ہوگا۔ اگر کوئی گناہ کا غلام ہے تو وہ اپنی موت میں جائے گا، اور اگر کوئی راست بازی اور خدا کا غلام ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا۔ اور جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے اور اس کے کلام کا فرما بردار ہوتا ہے وہ راست بازی کا غلام ہوتا ہے۔ پالوس رسول رومیو 6واں باب اس کی 17ویں آیت میں کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اگر چاہے تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو خدا کا کلام ہے، اور جو کوئی مسیح یسوع کو قبول کرتا ہے وہ دل سے خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے، سپرفیشل طور پر نہیں، دل سے۔ اور جو دل سے خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے وہ ہر روز خدا کے کلام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ہر روز خدا کے کلام کے ایک حصے پر عمل کرتا ہے جس سے وہ راست بازی میں بڑھتا ہے۔ اور جو کوئی خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے، مسیح پر ایمان لاتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 5 باب کی 24ویں آیت میں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کون؟ جو خدا کے کلام کو سنتا ہے، اور سنتا وہی ہے جو دل سے اسے قبول کرتا ہے، اور دل سے وہی قبول کرتا ہے جو پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے اور ہماری تقدیس کرتا ہے، ہمارے باطن کی گندگی کو، بدکاری کو پاک کرتا ہے، اور یہ تقدیس کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ تیتس 2 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کا وہ فضل ہوا ہے جو ہر آدمی کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے کہ بے دینی اور دنیوی خواہش کا انکار کر کے اس جہاں میں پرہیزگاری
اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے. جو راست بازی کے غلام ہیں وہ اس دنیا کی خواہشات کا انکار کرتے ہیں اور پھر پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری میں زندگی بسر کرتے ہیں. جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ راست بازی کے کام کرتا ہے. پہلا یوحنا اس کے دوسرے باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے. اور جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہ راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. اور راست بازی کا بھوکا کون ہے؟ جو مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے اور پھر ہر روز اس کے احکام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 31ویں آیت میں کہا کہ اگر میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقی طور پر میرے شاگرد ہوگے. خداوند یسوع مسیح کا حقیقی شاگرد کون ہوگا؟ جو اس کے کلام پر، اس کے احکام پر قائم رہے گا. وہ مسیح یسوع کا حقیقی شاگرد ہوگا. آج بیداری کا دور ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو. لیکن بیداری کے دور میں بہت سے کام صرف آدمیوں کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا ایک دوسرے سے محبت رکھو. آج بیداری کے دور میں کلیسیاؤں میں تفرقہ ہے، حسد ہے، جھگڑا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا جو میرے کلام میں قائم رہے گا حقیقی طور پر میرا شاگرد ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کس کے فرما بردار ہیں. اگر گناہ ہماری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے، ڈرائیو کرتا ہے، تو ہم گناہ کے غلام ہیں. لیکن اگر خدا کا روح اور خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ہم میں جو ہے وہ اس بات کو پیدا کرتا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ خدا کے پاک کلام کے مطابق اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تو پھر ہم راست بازی کے غلام ہیں. یہ بہت اہم ہے. اگر ہم مسیح یسوع میں آزادی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے گناہ سے آزاد ہو کر، مسیح یسوع نے ہمیں گناہ سے، گناہ کے زور سے، گناہ کی غلامی سے آزاد کیا ہے. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم جو ہمارے دل میں آئے ہم وہ کریں، جو ہم چاہیں وہ کریں. کیونکہ بہت دفعہ اس بات کو اور بنایا جاتا ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہوگا وہاں فضل اس سے بھی زیادہ ہوگا. اس لیے لوگ بہت دفعہ گناہ کرتے ہیں کیونکہ فضل زیادہ ہوگا. اس بات کو پالوس رسول بھی جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے. رومیو 6واں باب اس کی پہلی 2 آیات میں کہتا ہے کہ ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ اور پھر وہ کہتا ہے ہرگز نہیں. جب ہم گناہ کے اعتبار سے مر تھے تو پھر کیوں اس میں زندگی گزارے؟ وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مسیح یسوع کی موت میں شریک ہیں، جو ہمارے لیے صلیب پر قربان ہوا، جس نے گناہوں کی قربانی دی. ہم اس کے ساتھ مر کے ہم گناہ میں مر گئے، پھر ہم گناہ میں زندگی بسر نہیں کر سکتے. ہم گناہ سے آزاد ہوئے لیکن راست بازی کے غلام ہیں. ہم اس بات پر عمل کرنا ہم پر بطور لازم ہے جو مسیح یسوع ہمیں کرنے سے کہتا ہے. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، یا ہم سے خدا براہ راست نہیں بولتا ہے. تو یقین مانیے بائبل مقدس خدا کی آواز ہے.
جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو بتائے آپ کی زندگی کے مطابق، آپ خدا کے کلام کو کھولیں پڑھیں، وہ آپ سے کلام کرے گا. وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، کس طرح سے اس دنیا میں رہ کر خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا ہے. یہ عام ہے کیونکہ خدا کا کلام ہماری تقدیس کرتا ہے. اور جب پالوس رسول کہتا ہے کہ دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے، تو اس سے مراد ہے کہ دل سے اسے قبول کیا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کری. یا تو دل میں گناہ کا لالچ ہوگا، گناہ کی اٹریکشن ہوگی، گناہ کی لذت ہوگی، یا پھر دل میں خدا کا کلام ہوگا. اس لیے کلوسیوں حصہ باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. جب آپ کے دل میں خدا کا کلام ہوگا تو پھر خدا کا روح آپ کو طاقت بخشے گا کہ آپ اس پر عمل بھی کریں اور گناہ سے اجتناب کریں. ہم بطور ایماندار انسان ہوتے ہوئے فطری طور پر گنہگار ہیں، لیکن مسیح یسوع پر ایمان لانے سے گناہ کا اختیار ہم پر نہیں رہتا، لیکن گناہ موجود رہتا ہے. اور اس گناہ کی موجودگی اور خدا کی مرضی کرنے میں کو پورا کرنے میں ہمیں مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے. ہماری فطرت ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں خدا کے احکام کی فرما برداری کرنے کی طرف. اس لیے ہمیں بطور ایماندار ہر روز خدا کے کلام کو اپنے لیے سیکھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ وہ کرتا ہے جو راست بازی کا غلام ہے، کیونکہ اسے راست بازی کی بھوک اور پیاس ہوتی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت دفعہ ہم بہت سی چیزوں پر سمجھوتا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی چیزیں ہماری روزمرہ زندگی کے لیے درکار ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اس کے بارے میں جانتے ہیں. متی کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 31 سے 33 آیات میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس کی فکر نہ کرو کہ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے. ان چیزوں کی تلاش میں غیر اقوام رہتی ہیں، لیکن تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو. پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کے مشتاق ہوں گے، طالب ہوں گے، راست بازی کے طالب ہوں گے، تو ہمارا مالک جو دنیا کا مالک ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے غلام کی کیا ضرورت ہے، اسے کیا چاہیے، وہ اسے بھی پورا کرے گا. لیکن اس غلام کی جو اس کا فرما بردار ہوگا، جو اس کے احکام پر چلے گا، اور جو اس کے احکام پر چلے گا اس کی وہ حفاظت بھی کرے گا اور اس کی ضرورت کو بھی پورا کرے گا. لیکن آج میرے اور آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنا خدا کے احکام پر چلتے ہیں اور کتنا گناہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اگر ہماری سوچ خیال گناہ کی طرف جاتا ہے اور پھر ہم اسے عملی طور پر کرتے ہیں تو پھر ہم گناہ کے غلام ہیں. لیکن اگر ہم اپنی فطرت کے باعث گناہ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن خدا کے کلام کی روشنی میں اس پر غلبہ حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم راست بازی کے غلام ہیں. تو خداوند مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح میں راست بازی میں قائم رہنے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. شکریہ. Thanks for watching.
To watch more, subscribe, like, and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.